بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا درجہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پا لیں۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں۔ اس کے لیے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساتھ سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اس کی راتوں میں تراویح سنت موقدہ قرار دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 ماہ تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو۔ رمضان کا مہینہ تربیتی کورس ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو بالیدگی، تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ روزے کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہو، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہو، دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔ مثلا دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے، اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب دینا ہے، وہ اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے بچا لے۔ تو روزے کے ذریعے تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے، حالانکہ کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل مچل رہا ہے، لیکن وہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں حلق میں کانٹے پڑے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس وقت کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم روزہ توڑ دو تو یہ پیسے تمہارے ہیں، تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں۔ جو چیز انسان کو اپنی خواہشات سے روک رہی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کے جلال اور اس کے حکم کا احترام ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جس طرح تم نے باوجود شدید بھوک پیاس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی طرح تمہاری عام زندگی میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس خواہش کو دباؤ اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اس تربیتی کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہماری طرف سے آپ سب ناظرین کو ایڈوانس میں رمضان المبارک کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔